حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس اللہ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، واقعی وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے بنوایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت اللہ تعالیٰ نے جنات کو مسخر کر دیا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے اور اسے سونے، چاندی، جواہرات، یاقوت اور زبرجد سے مزین کروایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، بیت المقدس میں اب یہ سونا، چاندی اور جواہرات تو نظر نہیں آتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بدعمالیاں کیں، گناہ کیے، سرکشی پر اترے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا، جو کہ ایک مجوسی بادشاہ تھا۔ اس نے 700 برس بیت المقدس پر حکومت کی۔ قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ میں یہی واقعہ مراد ہے۔ بخت نصر نے بیت المقدس میں داخل ہو کر بیت المقدس کے تقدس کو بہت زیادہ پامال کیا، مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا، وہاں سے سونے، چاندی، جواہرات سب کچھ لیا، 1,70,000 گاڑیوں میں بھر لیا اور ان کو لے کر اپنے ملک بابل میں چلا گیا۔ 100 سال تک اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے رکھا اور طرح طرح کی مشقتوں والے کام ان سے لیتا رہا اور انہیں ذلیل و خوار کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، جس نے بابل کو فتح کر لیا۔ وہاں سے بنی اسرائیل کے جو لوگ رہ چکے تھے، باقی رہ گئے تھے، ان کو قید سے آزاد کروایا۔ جتنے اموال بیت المقدس سے بخت نصر لے گیا تھا وہ ان سے واپس لیے، اور اس طرح سے بنی اسرائیل سے یہ عذاب ختم ہوا، یہ سزا ختم ہوئی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ پیشین گوئی تھی کہ اگر تم دوبارہ غلط روش اختیار کرو گے، سرکشی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر دوبارہ لوٹے گا۔ اب کی بار تو یہ سب کچھ بیت المقدس میں آ گیا، لیکن دوبارہ نافرمانی کی راہ پہ چلو گے تو پھر تم سے یہ سب کچھ چھن جائے گا۔ چنانچہ پھر انہوں نے وہی بدعمالیوں والا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانیاں، سرکشیاں، تو اللہ تعالیٰ نے روم کے بادشاہ کیسر کو ان پر مسلط کر دیا، جس کا ذکر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُم میں۔ اس نے ان پر بری اور بحری دونوں راستوں سے جنگ کی، حملہ کیا، ان کو قتل بھی کیا، قید بھی کیا، اور دوبارہ سونے، چاندی، جواہرات کو 1,70,000 گاڑیوں میں لادا اور کنیسۃ الذھب میں لا کر جمع کر لیا، اور اب تک یہ وہیں پر ہے، اور حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ ان سب اموال کو دوبارہ یہاں سے لے کر بیت المقدس میں جمع کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور سبب اس کا یہی بنی اسرائیل والے تھے۔ یہ نہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے اور نہ ایسا کچھ ہوتا، ان کو سزا ملی اور ان کے ہاتھ سے یہ ساری نعمت چلی گئی۔ دیکھیے، خانہ کعبہ اور بیت المقدس میں ایک فرق
یہاں سے سمجھ لیجئے کہ بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے اور یہ پہلے قبلہ رہ چکا ہے. خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے اور سب سے زیادہ محترم اور معظم گھر ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے قبلہ مقرر ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہی قبلہ ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اس کے تقدس کو کوئی پامال نہیں کر سکتا. چنانچہ اصحاب الفیل نے یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا. لیکن بیت المقدس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر لوگ فرما بردار رہیں گے تو انہیں اس میں عبادت کا حق ملے گا اور اس کے تقدس کو پامال نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر لوگ نافرمان ہو جائیں گے تو پھر ان کی نافرمانی کی وجہ سے بیت المقدس کے تقدس میں بھی پامالی کا اندیشہ ہے اور رہتا ہے. چنانچہ اسی وجہ سے یہ بہت سارے واقعات پیش آئے، اور اب بھی یہ یہود کے ہاتھ میں، اور جو یہود کے ہاتھ میں اس وقت بیت المقدس ہے ان کے پاس بھی یہ عبادت کے لیے نہیں ہے. انہوں نے اس پر ایک ظالمانہ طور پر قبضہ کیا ہوا ہے. بیت المقدس تو فرما برداروں ہی کے لیے ہے، یہ تو شریعت پر عمل کرنے والوں کے لیے، جو موجودہ شریعت ہو اس پر عمل کرنے والوں کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ اور بیت المقدس یہودیوں کا، نہیں، دونوں ہی مسلمانوں کے. جو موجودہ شریعت کو اختیار کرنے والے ہیں بیت المقدس انہی کا ہے. وہ مسجد ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے، اور جو اس وقت کی شریعت ہے اس کو جو اختیار کرنے والے ہیں انہی کے لیے وہ بھی عبادت خانہ ہے، عبادت گاہ ہے. مسلمان بھی اس وقت بہت زیادہ کمزور ہو گئے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلے گئے اور یورپ کے طریقوں پر چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے یہ نعمت جا چکی ہے. امت مسلمہ کا اتفاق اور جو ان کا ایک اکٹھ تھا وہ کمزور ہو گیا، خلافت ختم ہو گئی. تو یہود کے لیے یہ قبضہ کرنا آسان ہو گیا. ان کا قبضہ ظالمانہ طور پر ہے، وہ عبادت کے لیے نہیں ہے. یہ مسلمانوں ہی کی عبادت گاہ ہے. جب مسلمان فرما بردار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بیت المقدس ان کو عطا کر دیں گے، اور جب مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ بیت المقدس مسلمانوں کو دے دیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ آیت نمبر 8 تک مکمل ہو گیا.